बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशियह वजूह यौमइज़िन खाशिअह आमिलतुन तस्ला नारन हामियह। हल अताक हदीसुल गाशियह वजूह यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان میں بول۔ آج ہم نے کہا کہ تھوڑا جو سیگمنٹ ہے وہ یہیں سے شروع کیا جائے، اور علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں، لیکن تاخراتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی 23ویں روزے کی صبح ہے اور ہم دعا گو ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے تو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں، اور آپ سب کے سامنے ان چیزوں کو لے کے آ سکیں۔ ایک بات ابھی 3-4 دن پہلے یہاں ہمارے سیٹ پہ ہونی شروع ہوئی تقدیر کے حوالے سے، اور ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر بات کی جائے تو بہت کم وقت میں وہ بات مکمل ہوگی، تو ہم نے اسی لیے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور تقدیر کے حوالے سے ہم چیزوں کو لے آئے۔ تقدیر کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی، اور یہ چیز موجود ہے۔ تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ تقدیر ہے کیا۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ مفتی فضل صاحب ہمارے ساتھ سحری میں موجود ہیں، کیونکہ مفتی صاحب سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ ابو محمد صاحب نہیں آ رہے آج؟ جی آج انہوں نے اپنی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اچھا،
واہ 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 یار، یہ میں کر سکتا ہوں جی. ان کے قائم مقام. میں فیصل بھائی کی محبت میں آیا ہوں آج. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. نہیں، میں نے خاص طور سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب سے بات ہی نہیں ہو پاتی. تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تقدیر ہے کیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قدر یقدر تقدیرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا یا مقرر کرنا، یہ لغوی اس کا معنی ہے. اصطلاحی طور پر یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مخلوق، کل کائنات اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے لیے اپنے علم کے ساتھ ازل سے اس کو بنانے سے پہلے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اس کے کیا کس طرح اس کو کرنا ہے. وہ جو اللہ نے ازل سے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا، اس کو مقرر کیا، اسے تقدیر کہتے ہیں. یہاں یہ بات بڑی توجہ سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تقدیر ہے کیا. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، بالکل تقدیر لکھے ہوئے کو کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں جو لکھا گیا بس اب ویسے ہی ہونا ہے. اور عام طور پر اگر کوئی ایسا ہیپن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی اچھا جی خیر ہے، اب یہ لکھا ہوا ہے یہ ایسا تھا. یعنی وہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایسا لکھا گیا ہے، جیسے ایک ڈی سی آرڈر کرتا ہے اور اس کے آرڈر کے بعد وہ اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ چونکہ ڈی سی نے لکھا ہے لہذا ایسے ہوا ہے، یا چونکہ جج نے ایسے لکھا ہے ایسا ہوا ہے. حالانکہ تقدیر کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اصل میں تقدیر کا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وہ لکھا ہے تو تب ایسا ہو رہا ہے، بلکہ تقدیر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم ازلی سے اس کو پہلے سے لکھ دیا. اللہ. اس کو میں سمجھاؤں گا یوں کہ جیسے آپ کے پاس یہ آپ کی جیب میں میڈیسنز ہوں گی، ان کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. واہ واہ. یا دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اس کے جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں، اس کے بنانے والے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے عرصے تک کارآمد ہے. مثلا ایک میڈیسن ہے، یہ فلاں ڈیٹ سے پہلے یہ قابل استعمال ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی. اب یہ جو لکھنے والے ہیں یہ لکھتے ہیں تو یہ اس کے جو میٹریل کاز ہے، اس میٹریل کاز پر اپنی تحقیق اور ریسرچ کر کے کہ یہ جو میٹریل ہم نے یہاں استعمال کیا ہے یہ اتنا عرصہ تک یہ مؤثر رہے گا، اس کے بعد اس کی تاثیر ختم ہوگی. یہ وہ اپنے تجربے کے علم کے ساتھ وہ لکھتے ہیں. لیکن ان کا یہ لکھا ہوا کئی دفعہ صحیح ہوتا ہے، کئی دفعہ غلط ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی کئی دفعہ 10 دن پہلے وہ چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے اور نقصان کا باعث بنتی ہے، اور کئی دفعہ 10-20 دن بعد میں جا کر ایکسپائر ہوتی ہے. اب اللہ وحدہ لا شریک وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک کائنات کی ہر چیز کو، جو آج سے 1000 سال بعد آنے والے کسی بندے کے دل میں اٹھنے والا خیال ہے، اس کو بھی وہ ازل سے جانتا ہے. لہذا اللہ نے وہ جو کسی نے کچھ کرنا تھا اس کو اپنے علم قطعی کے ذریعے سے پہلے سے لکھ دیا. لہذا اب ہوتا اسی طرح ہے کہ جیسے وہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی چونکہ لکھا گیا لہذا ایسے. اب تقدیر کے معاملے میں ہم مجبور محض نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اللہ نے جو لکھ دیا ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کیسا، یہ ثواب اور عذاب کیسا، یہ جنت اور دوزخ کیسی، کیونکہ ہم تو پابند ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. جیسے ایک جرنل نے ایک آرڈر کر دیا، اس نے لکھ دیا جی ایسا ہے، آرڈر کر دیا، تو اب وہ جتنے بھی اس کے سپاہی ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ ویسا کریں. لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو جو بنایا ہے تو انسان کو بنا کر اس کو پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ کہ جیسے پتھر کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں تو ہٹے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر ایک گنا اس کو اختیار دیا ہے، اور اس کو پہلے عقل دی، شعور دیا، اور اس شعور کی لگامیں شریعت کے ہاتھ میں دیں. اور اب یہ کہا کہ اب تو نے اگر اس عقل کو شریعت کے اصولوں کے مطابق رکھ کر یہ باقی جو میں نے تیری زندگی میں تجھے طاقت دی ہے، چلنے کی، اٹھنے کی، بولنے کی، پھرنے کی، کھانے کے، پینے کی، اب اگر تو چلا مسجد کی طرف تو ثواب دوں گا، سنیما کی طرف یا کسی غلط کام کی طرف گیا تو عذاب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بندوق اٹھانے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن ساتھ عقل اور شریعت کا قانون بتا دیا، اگر جہاد کے لیے اٹھائی تو ثواب دوں گا، فساد کے لیے اٹھائی تو تجھے گناہ اور تجھے عذاب دوں گا. تو انسان پتھر کی طرح مجبور محض نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گنا اختیار، اس کو بالکل بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ یہ جو مرضی کرے، لیکن ایک گنا اس کو اختیار دیے. اس اختیار کی وجہ سے اس کے لیے جزا اور سزا مقرر کی ہے. تو اب جو تقدیر ہے، تقدیر
اللہ نے جو اپنے علم کے ذریعے سے آنے والے یہ کائنات جو بنانی تھی، اسے جو کچھ ہونا تھا اس کو پہلے سے جو مقرر کر دیا، لکھ دیا، اس کا نام تقدیر۔ ٹھیک ہے، اگر تقدیر لکھ دی گئی ہے تو پھر دعا کیوں؟ ماشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بڑا اہم اور حساس موضوع ہے، اور تقدیر کا معنی اندازہ کرنا ہے اصطلاح میں علم اللہ السابق۔ یہ اس کی مختصر ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ کا وہ علم جو ازلی ہے اور قدیم ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے علم میں تھیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اللہ فرماتے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ تو یہ جو تقدیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس پر مطلب مباحثے ہوئے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ فرما رہے کہ ہم آپس میں اس پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے سرخ ہوا گویا کہ اس میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور آپ نے فرمائے پچھلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر میں غوطہ-زن ہو گئی اور مباحث میں پڑ گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے تقدیر کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اس کی تفصیل بتائی جائے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہونا۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا راز ہے، اللہ نے تم سے مخفی اور پوشیدہ رکھا، اس کی تفتیش اور تحقیق اور تجسس اور تحسس میں نہ پڑو۔ دیکھیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف شام جانے لگے تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور وہاں سے واپسی اختیار کی، وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ دو طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک میں فرمایا ہم اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے جملے میں کہا اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اگر تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیلے گی اور میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، حکم بھی علماء نے یہی بتایا کہ جو پہلے سے وہ وہاں موجود ہو وہ وہاں سے نکلے نہیں، جو پہلے سے وہاں پر نہیں ہے وہ جائے نہیں۔ اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم اس کو کہتے جو بالکل اٹل، حتمی، قطعی، یقینی، کنفرم ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اور جو معلق ہوتا ہے اس کو اللہ نے انسان کے ارادے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ اتنی بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے لیے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، یہ جو معلق ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے تو علم ازلی میں ہے کہ کون کہاں پر جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو تقدیر معلق ہوتا ہے، انسان پیدا ہوگا، رزق کتنا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے دعا کی بات کی تو حدیث پاک میں تو یوں بھی آیا کہ بھائی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی مگر دعا، تو یہ تقدیر معلق کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی اگر انسان ایسا کرے گا تو میں اس کے لیے راہ ہموار کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو فرقے جو ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی آج کل ہم کہتے ہیں وائرل ہو گئے، ایک کو جبریہ ایک کو قدریہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا۔ جبریہ کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اسی لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اچھا کرے یا برا کرے کوئی پکڑ ہی اس سے نہیں ہوگی۔ اور جو دوسرا فرقہ تھا قدریہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان ہر چیز پر قادر ہے، یہ اپنے ہر عمل کا خود خالق ہے، اسی لیے اسی سے باس پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی مینشن ہے تو پھر ہم محنت کیوں کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تم نے محنت کرنی ہے، اسی لیے کہ اللہ کے علم میں تو ہیں لیکن تمہیں تو پتہ نہیں
فرمائیں اعملوا فکل میسر لما خلق لا، عمل کرتے رہو، عمل میں سستی نہ کرو، ہر آدمی کے لیے اسی راستے کو آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو تقدیر کے ان مباحث کو سمجھنے کی حد تک تو ڈسکس کیا جائے، لیکن اس میں زیادہ غوطہ زن ہونا اور اس میں مزید بحثیں کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور موضوع ہے آج تقدیر. سوچنے بیٹھے ہیں تو بہت آسان سی بات لگتی ہے، بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے یار تقدیر، لیکن تقدیر ہے کیا؟ کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اوبویسلی بحث تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا عام زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. امین شہیدی صاحب، تقدیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تقدیر کے حوالے سے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ کی کہ ہونا کیا ہے، لیکن میں وہیں پہ یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ زندگی میں ہم اس کو آسان ادھر لے آتے ہیں، تقدیر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں کہ اوبویسلی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. کسی کی تقدیر میں بیچارے کے لکھا ہے وہ بیچارہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا، تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا. آپ لوگ اتنے عالم فاضل ہو گئے، یا ہم جیسے جو گنہگار لوگ ہیں وہ اس طرف لگ گئے. سو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ تقدیر میں لکھی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اگر ہم غور سے مفتی حنیف قریشی صاحب اور فضل سبحان صاحب کی بات سنتے تو آپ کے اس سوال کا جواب وہاں پر موجود تھا. یعنی یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، جواب موجود ہے وہاں پر جو انہوں دونوں نے گفتگو کیا. دیکھیے، تقدیر کا مطلب جبر نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو عام یعنی معاشرے کے اندر خیال ہے وہ جبر کا تصور ہے. یعنی چونکہ لکھ دیا گیا اب وہی ہونا ہے جو لکھ دیا گیا ہے، اب میں اسی طرح سے چلوں گا جس طرح سے لکھ دیا گیا ہے. یہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے یہ کیا ہے پھر؟ یہ جو خود اختیار ہے انسان کے ہاتھ میں، یہ اس تصور کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے. ایک شخص آیا، غالباً حدیث ہے رسول پاک کے حوالے سے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا کہ جبر اور اسی اختیار کے حوالے سے، جبر اور تفویض کے حوالے سے کہ انسان کہاں پر ہے، فرمایا درمیان میں. نہ وہ جبر نہ وہ اختیار، دونوں کے درمیان میں ہے. اب اگر پھر اس کے لیے مثال دی، کہا ایک ٹانگ تم اٹھا لو، اس نے اٹھا لی. کہا اب دوسری ٹانگ اٹھا لو، کہا یہ نہیں اٹھ سکتا. تو کہ جبر اور اختیار کا مطلب یہ ہے. یعنی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کریں. جو آپ کریں گے وہی آپ کی تقدیر ہے، جس کو آپ چھوڑیں گے وہی آپ کی تقدیر ہے. چونکہ اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے اس پورے عالم کے لیے اور عالم میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، اور اس میں ان منصوبوں میں اس ہدف تک اس انسان کے پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. اگر یہ کام کرے گا تو تب پہنچے گا، نہیں کرے گا تو نہیں پہنچے گا. اب ایک شخص فرض کریں اس کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے مقدر میں 10 کی 10 چیزیں ہیں، بشرطے کہ وہ ان 10 چیزوں کی طرف جائے. اب اگر ان چیزوں کی طرف وہ نہیں جاتا تو پھر یہی مقدر ہے کہ اس کی قسمت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا، نہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا. اس کو برابر کے مواقع مل چکے تھے. اب اگر وہ گیا تو اس کو وہ حاصل ہوا، اگر وہ نہیں گیا تو اس کو حاصل نہیں ہوا. آپ کو ایک خزانے کا بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ آپ حاصل کر لیں. اب آپ کو جب بتا دیا گیا تو آپ نے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے رستے کا انتخاب کرنا ہے. رستہ اگر آپ غلط انتخاب کریں گے تو کبھی بھی خزانے تک نہیں پہنچیں گے.
درست انتخاب کریں گے تو خزانے تک پہنچیں گے. خزانے تک پہنچنے کے لیے جو رستہ آپ کو بتایا گیا وہ نقشے کے مطابق یہ ہے کہ آپ فلان نقطے سے 100 قدم مشرق کی طرف، پھر 2 قدم مغرب، پھر 3 قدم مشرق کی طرف آپ جائیں گے تو آپ عین اسی خزانے تک پہنچیں گے. آپ نے یہاں پر اگر 1 قدم غلط رکھا تو آپ کبھی بھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کی تقدیر میں تھا لیکن آپ نے چونکہ غلط قدم رکھا اس لیے وہ نہیں آپ کو ملا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو شریعت نے جو رستہ بتایا ہے وہ انہی مقدرات تک پہنچنے کا رستہ ہے. اب وہ آپ کا کہنا ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ تدبیر پہ یقیناً انسان کی کوشش، انسان کی جد و جہد اور انسان کی محنت، یہ اس تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کے حصول میں سب سے بنیادی ترین پوائنٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ چیز آپ تک نہیں پہنچے گی. آپ اگر آپ نے ابھی اپنی فیلڈ کا تذکرہ کیا، آپ ڈرامے میں ہیں، یہ حضرات سب کے سب علم دین میں ہیں، کیا میرے لیے کسی اور رستے پر چلنے سے اللہ نے دروازے بند کر دیے تھے؟ نہیں. کیا آپ کے لیے باقی سارے دروازے بند کر کے یہی ایک دروازہ کھولا تھا؟ نہیں. اختیار آپ کے ہاتھ میں بھی تھا، میرے ہاتھ میں بھی تھا. میں ہو سکتا تھا، مجھے اگر میں اپنا شوق بتاؤں تو مجھے شوق تھا پائلٹ بننے کا، لیکن کچھ اسباب ایسے پیش آئے، میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے تو میں ادھر چلا گیا. اب اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتا تو میں کہیں اور ہوتا. تو تقدیر میرے لیے ایک کھلا میدان ہے، انتخاب میرے ہاتھ میں ہے، منزل تک پہنچنے کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے. نہ میں مجبور محض ہوں اور نہ میں مختار کل ہوں، اس کے درمیان میں ہوں. واہ 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 واہ. اصل میں یہ بات ایک 30 سیکنڈ کے اندر میں اس چیز کو ایک تھوڑا سا، شاید کہتے ہیں نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انسان کی جو کل اینڈ کل سٹرگل ہے نا، ویسے ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش صرف اتنے کے لیے کہ اگر کیا پتا میرے نصیب میں یہ معلق لکھا ہو کہ اگر اس نے دکان کھولی تو یہ کروڑ پتی ہوگا اور دکان نہ کھولی تو یہ لاکھ پتی ہوگا. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، ہم اس کے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، کروڑ پتی نہیں بنتے. تو وہ کیا ہوتا ہے، گویا وہ ہماری تقدیر معلق نہیں تھی، وہ ہماری تقدیر مبرم تھی، یعنی وہ پہلے ہی سے اتنا تھا کہ اس نے بس اتنا ہی ہونا ہے. تو ہماری کوشش مثال بھی دیتے نا، ہیلے تھے وسیلے، مطلب ہلو تو صحیح نا، تو تاکہ آپ کی چیزیں بنے. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں جو مفتی صاحب نے فرمائی، اور میں ذرا مثال سے واضح کروں، چونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو جتنا زیادہ سمجھ آئے نا لوگوں کو وہ پریکٹیکل ہو جائیں گے، توہمات سے نکل آئیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ اسی تقدیر کے مسئلے میں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے کر بھیجا ہے. اب اس اختیار کے بعد اقبال نے بات کہی تھی، عجب ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تقدیر لکھنے کا قلم اللہ نے انسان کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اب اس کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو دعا کا ہتھیار بھی اس کے سامنے ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ بعض اعمال بھی ہیں. بعض اعمال سے اللہ نے منع کیا ہے اور بعض اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ جو اعمال سے منع کیا ہے وہ بھی آپ کے تقدیر کو آپ تک پہنچانے میں مؤثر ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ بھی، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی آپ کے اس تقدیر تک پہنچنے میں مؤثر ہے. مثلاً میں اس کو مثال سے سمجھا دوں. ایک شخص کی عمر ہے 30 سال، اگر وہ صلہ رحم کرے، اگر وہ اپنے والد اور والدہ کی خدمت کرے، اگر وہ رحم کے رشتہ داروں کا شب و روز خیال رکھے، تو حدیث کہتی ہے کہ اس کی وہ 30 سال 60 سال ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی 30 سال تھی. اس عمل نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا. اس کے بالعکس اگر کوئی شخص، اس کی عمر اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے 60 سال، لیکن اگر وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، فرض کریں باپ کو قتل کر دیتا ہے، تو یہ جو اپنے باپ کو قتل کرنا ہے، خود یہ عمل اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ قاتل کی عمر ختم ہو جاتی ہے. جب قاتل کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کی تقدیر میں تھی 60 سال کی عمر، لیکن اس نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنی باقی عمر جو ہے وہ کھوئی
اگلے ہی لمحے 2-4 دن کے بعد اس کو موت آ جائے گی اور وہ مر جائے گا. اس طرح کی ایک روایت خود امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ ایک جوان آیا, عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ, میرے والد آپ کے جد رسول اللہ کو اور آپ کے دیگر اجداد کو برا بلا کہتے ہیں, اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی سزا قتل ہے. تو عرض کیا کہ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کہا نہیں, تم نہ کرو. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ قتل کرنا جائز ہے, لیکن جب تم کرو گے تو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی. کہا یا ابن رسول اللہ, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان ہستیوں کو وہ گالی دے اور میں سنتا رہوں. جب جائز ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہے تو میں یہ تو کام کروں گا. جا کے اس نے قتل کر دیا. 2-4 دن کے بعد خبر آئی کہ اس بندے کا, نوجوان کا انتقال ہو گیا. فرمایا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہ کام نہ کرے ورنہ اس کی عمر ختم ہو جائے گی. وہ عمل باعث بنا کہ 60 سال کی اگر اس کی عمر تھی تو وہ عمر ختم ہوئی. ادھر رحم کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا باعث بنتا ہے کہ عمر جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے دعائیں ہیں, دعائیں انسان کی تقدیر کو بدلتی ہیں. جہاں پر انسان کوشش کرتا ہے, ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ دعا کرتا ہے تو دعا بھی اس کی تقدیر میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. آپ اگر فرض کریں پیسہ کماتے ہیں, آپ کو اگر مہینے میں 1,00,000 روپیہ ملتا ہے, 1,00,000 میں سے اگر آپ ایک اچھی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کا یہ جو رقم دینا ہے, خود یہ رقم کا دینا آپ کی روزی کو کئی گنا بڑھانے کا باعث ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ روزی بڑھتی نہیں ہے, تقدیر میں ہے لیکن آپ کو ملے گی نہیں. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت بات. اصل میں یہ تقدیر پہ بات شروع ہوئی, میں پروفیسر صاحب بھی یہاں پہ تھے, میں نے ایک سوال پروفیسر صاحب سے پوچھا, پھر اس میں مفتی نوید صاحب شامل ہوئے, پھر شاہ صاحب سے, آپ تھے نہیں غالباً اس دن رات میں, آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی, اور فضل بھائی بھی نہیں تھے. تو وہ ہماری ایک بات شروع ہوئی تھی. میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا, اور تو انہوں نے کہا کہ جی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ کہ کوئی, اب اس پہ بہت لمبی بحث ہو گئی پھر, لیکن ہم اگر اس طرف جاتے ہیں تو وہ پورا پھر جو پروگرام ہے وہ اسی بحث میں نکل جائے گا شاہ صاحب, پھر پورا موضوع چینج ہو جائے گا اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو. لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ڈسکس کرنا ہے. سو میرے خیال سے چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور یہاں پہ تقدیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ تقدیر میں نہیں تھا, شاید اس وجہ سے کامیابی نہیں ملی, لیکن وہیں پہ بہت ساری دنیاوی مثالیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. احادیث میں ہمیں بہت سارے ایسے قصے ملتے ہیں جس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جس کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی تقدیر میں لکھا ہے تو وہی جانا ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو یہ تو غیب کا علم تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے دنیا میں. تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جانا ہے تو پتہ نہیں کیسے مل جانا ہے, اور اگر نہیں ملنا تو پتہ نہیں کیوں نہیں ملنا. شاہ صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تقدیر کے حوالے سے. لوگ بڑا آپ کے پاس تو بہت کالز آتی ہوں گی, ہمارا یہ نہیں ہو رہا, ہمارا فلاں نہیں ہو رہا, ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا, ہماری تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ہماری تقدیر میں یہ ہو گیا, سارے گھر میں چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا. کیونکہ آپ ذرا وہ کمیونیکیٹ زیادہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو میں اس وجہ سے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں آپ, کیسے سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کے الفاظ کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اور دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب یہ جیسے مفتی فضل سبحان صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ تقدیر دو اقسام ہیں, ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تو جیسے ابھی حضرت نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ آدمی کو اختیار دیا گیا ہے,
اب کئی بعد مایوس کن لوگ وہ جی ہم دعائیں نہیں مانگتے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اذکار پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے ان کی دعاؤں میں اثر نہیں وہ ہے، کہتے ہیں یہ خود ان کی فیلنگ ہے. ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا یا ہو وہی ہوگا، تو وہ مایوسی کی طرف بھی اس وجہ سے چلے جاتے ہیں. تو آدمی کا اختیار، اس کی کوشش، تو آدمی جب دعا مانگتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو جیسے احکامات دے دیے جاتے ہیں، اور ایک آدمی ایک طرف یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے، اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو جو احکامات دے دی جاتے ہیں تو ایک تقدیر معلق ہے جو اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں تھا کہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بدل دی جائے گی. تو دعائیں جو ہیں یہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. تو یہاں مایوسی، ڈپریشن، آدمی جو ہے یعنی کہ دعا مانگنا چھوڑ دے، اذکار پڑھنا چھوڑ دے. تو یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی اگر کمانے نہ جائے تو اس کا گھر، بولے میری تقدیر میں لکھا ہے مجھے تو گھر بیٹھے بھی مل جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے روٹی، اللہ نے وعدہ کیا ہے روزی گھر بیٹھ. تو ایسا نہیں، آدمی کو اختیار ہے، وہ کوشش کرے گا اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے گا. بالکل. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. تو ایک کیا وجہ ہے کہ آدمی جو ہے جب اللہ کے حضور ایک تو کوشش کرتا ہے ظاہری، اور پھر وہ دعا بھی مانگتا ہے، تو الحمدللہ دعاؤں کی برکات، اذکار کی برکات. پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی خدا را مایوس نہ ہو، آپ کی دعا جو ہے وہ خالی نہیں جاتی. اگر آپ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہیں گے اور اپنی کوشش بھی کرتے رہیں گے، دعا اور دوا. آپ کو لگتا ہے دعا کا تعلق یقین سے بہت زیادہ ہے؟ بالکل بالکل. اب جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے والا، وہ دعا حدیث مبارکہ میں ایسا نہیں کہ دوا کرنے سے بھی منع کیا ہوا، آدمی بس دعا ہی مانگتا رہے. آدمی بیمار ہے تو وہ ظاہری اسباب بھی کرے گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا اور اللہ کے حضور دعا بھی کرے گا. اب وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہوا کے ذریعے شفا دے دے. واہ واہ. زمزم میں شفا ہے، خود بھی ان اسباب میں سے ہے. دعا کہ یعنی کہ آدمی کوشش کرے گا. کس کا؟ دعا تقدیر کا حصہ ہے. اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ کیا پتہ اس کے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ اگر اس نے دعا کی تو اس سے عذاب ٹال دوں گا، اور اگر اس نے یہ دعا نہ کی تو اس کو میں عذاب دے دوں گا. اگر دعا کی تو اس کے میں دل کی تکلیف کو دور کر دوں گا، اگر دعا نہ کی تو میں اس کو اسی مرض میں ہلاک کر دوں گا. تو یہ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے. جی میں جیسے ایک اور جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں لوگ جان چھوڑاتے ہیں کہ جب سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ہمارے عمل کا کیا فائدہ، یا ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پر مواخذہ اور پکڑ کیوں ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی. جب اس کو پیش کیا گیا تو اس نے اسی تقدیر کو بہانہ بنایا کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں چوری کروں گا، میں نے کر لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا. تو دیکھیں یہ جو عمر میں اضافہ ہوتا ہے نا، علماء اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اکثر جو تشریح ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں بعض اوقات برکت ڈال دی جاتی ہے، مصائب سے، پریشانیوں سے، آفات سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے مختلف الفاظ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کا نام آخر تک رہے، یعنی اگر وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا تذکرہ خیر باقی رہتا ہے، تو وہ صلہ رحمی کرتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا لکی ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ اتنی اس نے محنت نہیں کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اتنا نوازا ہوا ہے. اس میں ایک یا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، جی میرا ایک تجربہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ جو بیچارے تنگ دست قرض دار، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دسترخوان لگائیں، کھانا کھلانا شروع کر دیں. ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ بیچارہ قرض دار ہے، کروڑوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی جب بندہ مفلس لاچار ہو جائے، کوئی ذریعہ نہ ہو، تو وہ صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرے. بالکل. تو یہ تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے سر. کروڑ پتی لوگوں کو آج تاجر ہیں، مشہور ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کروڑ پتی لوگ یعنی وہ اس وقت زیرو ہو گئے، قرض میں آ گئے. بعد بلڈر ہوتے ہیں، ایسی بلڈنگ خریدی کہ وہاں کچھ ایسے معاملات ایسے بسالات کے، وہ بیچارہ زیرو ہو گیا، اس کا سب کچھ لٹ پٹ گیا. تو ناظرین سامعین کو دھیان میں رکھیں کہ آدمی جب دسترخوان اپنا کشادہ کرتا ہے، احادیث کی روشنی میں بھی ہے، صلہ رحمی کا کہا گیا، جب اپنا رزق آپ لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں گے، آپ دسترخوان لگائیں، الحمدللہ لوگوں کو رزق کا ذریعہ بنے، ان کو روزگار دیں، تو الحمدللہ دسترخوان کی برکت ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ فقیر آدمی اللہ نے اس کو غنی کر دیا. تو یہ لوگوں کو دسترخوان جیسے دسترخوان اہل بیت ہم بات کرتے ہیں، کھلانا شروع کر دیں. یقین کی ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جتنا آپ یقین ہو کے، محکم ہو کے، آپ پختگی کے ساتھ
آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنتا ہے, اللہ تعالیٰ کے آپ پیارے ہوتے جاتے ہیں. لیکن وہیں پہ ایک چیز جب نظر سے گزری تو میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ یہ کیا بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تقدیر کے حوالے سے ذرا عام سادہ لفظوں میں سمجھا دوں. میں خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اگر میں آخر تک خاموش رہتا, میں سمجھتا یہ میری تقدیر ہے, میں بول ہی نہیں سکتا, اب مجھے فیصل صاحب میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے, تو یہ تو عجیب سی بات ہو جاتی. میرا اختیار ہے, میں بولوں فیصل قریشی صاحب میں بولنا چاہتا ہوں. تو یہ ذرا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مجبور محض نہیں ہے, وہ جبریہ اور قدریہ والی جو بات یہاں پر ہوئی ہے وہ معاملہ ذرا یکسر مختلف ہے. انسان کا اختیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تقدیر کی یہاں علماء کرام نے بنیادی 2 ہی قسمیں بیان کی ہیں, لیکن ہمارے یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. اچھا, ایک مبرم حقیقی ہے اور ایک مبرم غیر حقیقی ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. وہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, اور شاہ صاحب نے حدیث پڑھی کہ دعا جو ہے نا وہ قضا کو ٹال دیتی ہے اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, یعنی یہ چیز آنی ہوتی ہے وہ ٹال دیتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز حقیقی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اللہ کا نبی خلیل اللہ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اس عذاب کو ٹال دے, تو پروردگار عذاب نہیں ٹالتا. یہ تقدیر وہ ہے جو تقدیر مبرم حقیقی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے رب نے فرمایا پیارے ابراہیم باقی دعائیں قبول ہوں گی, تو آگ میں جائے گا ہم گلے گلزار کر دیں گے. لیکن یہاں چونکہ ان کی جو سرکشی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب عذاب ہی آ کر رہے گا. فیصلہ ہو چکا ہے, ججمنٹ آ گئی تھی. اب اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہو. تو تقدیر جو مبرم غیر حقیقی ہے اس میں بعض دفعہ تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کا کوئی نیک بندہ, اور یہ خاص بندے جب دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں تو اللہ اس دعا سے اس قضا کو ٹال دیتا. اور ایک معلق ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس وہ لکھ رکھا ہے کہ اتنا ہوگا, لیکن ملائکہ کو اس کے حوالے سے بتایا کہ یوں کر دو, تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کے سبب سے اس کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دیتا ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو اس پر نافذ نہیں کیا ہوتا کہ یہ ہو کر رہے گا, بندے کے اختیار پر ہوتا ہے. تو بندے کا اختیار فیصل قریشی صاحب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں بندہ بے اختیار ہے. آپ کہہ رہے تھے اختیار ہوں, جیسے نہیں میں بتا رہا ہوں میں بے اختیار ہوں. مجھے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہوتا ہے, اس کا اختیار ان کے پاس ہے. اچھا میں سمجھا گھر میں جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. اور بات چل رہی ہے تقدیر کی. میں ایک بات کر رہا تھا اور یہ بڑی دنیاوی سی بات ہے, عام سی بات ہے. ہم لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہیں, ہم کچھ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہوں گے, وہ اچانک سے کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار بڑا لکی ہے یار, بہت خوش قسمت ہے. اور وہیں پہ آپ جو ہیں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے. سو یہ چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ بھی نبی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی میری, تو یہ بھی میرے خیال سے کچھ لک کا ہی معاملہ ہے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ میری طرف آئیں گے, حالانکہ مفتی حنیف قریشی صاحب چاہ رہے تھے کہ آپ ان کی طرف جائیں, تو یہ تقدیر ہے. تو خیر یہ میں ذرا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ فیصل قریشی صاحب ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں میں وہ بات عرض نہیں کرنا چاہتا, صوفیاء کے ہاں چونکہ بعض چیزیں شریعت کا معاملہ اور ہوتا ہے, صوفیاء بعض چیزوں پر ان کی نظر کہیں اور ہوتی ہے, تو اس لیے مفتی فضل سبحان صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہے. ہمارا اور ان کا کوئی صوفیاء کے معاملے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. شہیدی صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے یقیناً کہ صوفیاء کے ہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان رہ جاتا ہے. تو جو حقیقی صوفی ہوں بندہ ان کے پاس بھی جائے, اپنے من کی جو غلاظت ہے اس کو صاف کرے. نبی علیہ السلام بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ نبی علیہ السلام کا منصب ہے, اور یہ تزکیہ نفس پھر صوفیاء کرتے ہیں. تو ہم اگر اپنے من کو پاک کریں گے, دعائیں کریں گے, تو یقیناً اللہ رب العالمین
پھر وہ پروردگار ہے, وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا, وہ تو مہربان ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. تو اس رب کے سامنے ہمیں جھک جانا چاہیے, تو وہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا. یہ جو آج کل عام طور پر یہ سوالات اٹھتے ہیں نا, یہ وہ لوگ جو الحاد کا شکار ہو گئے ہیں, وہ کالج یونیورسٹی میں تقدیر کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک مہم شروع کی ہوئی ہے. اس مہم کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں, ہم ان سوالوں کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں. اور ہم اپنے نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تقدیر کے نام پر آپ گمراہ مت ہوں. اگر آپ غریب ہیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے حق میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو وہ امیر بنا دیں گے جس طرح وہ اپنے قریب کرتے ہیں, تو آپ علماء کے ساتھ, آپ صوفیاء کے قریب رہیں, تو یقیناً آپ کا جو آپ ہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں وہی لکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوگا. آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے. آپ شیطان کے فریب میں مت آئیں کہ شیطان کے فریب میں آ جائیں. شیطان کو بھی رب نے اختیار دیا ہے, وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا. آپ اس کی طرف مت جائیں, آپ رب کی طرف جائیں. رب نے آپ کو جو اختیار دیا ہے اس کی رضا کے لیے استعمال کریں. پروفیسر دعا کی بات کی نا, میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. دیکھیں, دعا کا حکم ہے اور قرآن میں ہے, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دعا اگر نہ ہو تو اللہ توجہ بھی نہ دے. لیکن یہ قرآن کی آیت ہے نا, واہ واہ, کہ اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ تمہاری توجہ بھی نہ دے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تمہاری طرف دیکھے بھی نہیں. یہ دعا کا جو حکم ہے, اس دعا کی بھی کچھ شرائط ہیں, یہ بھی انہی مقدرات میں سے ہے. آپ اگر صبح سے شام تک حرام کھا کر دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بھی اس دعا کے دعا ہونے کی شرط ہے. آپ کے پیٹ میں حرام ہو, آپ کے لبوں پہ دوسروں کے لیے اذیت ہو, انہی زبانوں اور لبوں کے ساتھ. کس طرح کی دعا؟ کوئی بھی دعا جو آپ اللہ سے کرتے نہیں, ہیں. لیکن بہت لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں, ان کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے, پتھروں سے مانگتے ہیں, ان کو اس سے بھی مل جاتا ہے. نہیں, جو اللہ کی روزی کی تقسیم ہے اس میں تقوی شرط نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا, اگر وہ تقوی اور پاکیزگی ہی شرط ہوتی تو پھر جو ہے اللہ اپنے انبیاء کو ساری نعمتیں دے دیتا, جبکہ سب سے زیادہ سختیوں میں وہ رہے ہیں, اولیاء سختیوں میں رہے ہیں. اس لیے معیار اور ہے اس کی بارگاہ میں. لیکن وہ تو دعا مانگ کے ان کو بھی دعا مانگ کے ملتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دعا مانگنا اور ہے, اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا اور ہے, اللہ کا امتحان اور ہے. چونکہ یہ الگ الگ مباحث ہے نا, ہم کسی ایک کو کسی نتیجے تک پہنچائیں اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں. دیکھیں, آپ کے پاس, آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھ کر آپ کو 2 کام سونپتا ہے. پہلے آپ کو کہتا ہے یہ دوا آپ نے استعمال کرنی ہے, اور اس دوا کے استعمال کے دوران آپ نے یہ کام نہیں کرنے, احتیاط کرنا ہے. جب آپ کو 2 چیزوں کا وہ پابند کرتا ہے, اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ دونوں پر عمل کریں, کسی ایک پر عمل کریں, دوسرے پر نہ کریں. اگر دونوں پر عمل کریں گے تو آپ ڈاکٹر کے کہے کے مطابق ٹھیک ہو جائیں گے مقررہ مدت کے اندر. اگر آپ دوسرے کو چھوڑ دیں گے احتیاط کو تو بیماری بڑھے گی, آپ ٹھیک کبھی بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب دعا کا آپ کو حکم دیا گیا ہے تو دعا کے اس حکم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس بھی ہے, اپنے اندر کی دنیا کو پاکیزہ کرنا بھی ہے, اور اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر مانگنا ہے, تب دعا قبول ہوتی ہے. جی, میں پہلے کال لے لوں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, لگ نہیں رہا. ہاں جی فیصل بھائی, میں ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ سوال پوچھیے بھائی. اچھا فیصل بھائی, تقدیر کے حوالے سے ہی مجھے ایک کوشچن کرنا تھا. جی. کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر سب کی لکھ دی ہے, کچھ تقدیر پہلے سے لکھی گئی ہے, کچھ انسان کے اختیار میں ہے. جی, ہمارے علماء کرام نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے. جی, کچھ لوگ کافر پیدا کیے جاتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ فرقوں میں پیدا کیے جاتے ہیں. مسلمس کی بات کروں تو ڈفرینٹ فرقوں میں پیدا کیے جاتے ہیں, فرقوں سے نکلتے ہیں. اگر مسلم کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ مذاہب میں پیدا کیے جاتے ہیں. میں نے ابھی 2 دن پہلے بات کی ہے. ہاں, وہ تقدیر کے حوالے سے میں نے پوچھ رہا تھا کہ کیا ان کا حساب کتاب ہوگا, یا وہ تو تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ وہ کافر پیدا ہوگا, کافر مر جائے گا, تو اس کا حساب کتاب کا کیا وہ کون, مطلب کس حساب میں ان کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہاں پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا نام سے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. تقدیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ایمان رکھنا فرض ہے. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا کروں,
अल्लाह ने फरमाया उक्तब मा कान व मा यकून, हर चीज़ लिख दो जो हो चुकी, जो होने वाली है। ये कायनात जो बनने से पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलमे से लिख दो जो है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए इंसान की सूरत में, सहाबा कराम रज़वान अजमैन बैठे हुए थे, तो फरमाते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ताला अलैना रजुल शदीद ब्याद सयाबी, एक आदमी ज़ाहिर वहाँ पर जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और बाल बहुत काले थे और उस पर कुछ सफ़र का निशान भी नहीं, हम में से कोई जानता भी नहीं। आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ कर कहले या रसूलल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या चीज़ है? आप फरमाया इस्लाम अंत शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तुक़ीमुस सलात तुअती ज़कात व तुसूम रमज़ान व तुहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम ये है तौहीद की शहादत कलमा पढ़ो, नमाज कायम करो, रोज़े रखो और हज करो अगर आप इस्तात है। फिर कहने लगे ईमान क्या चीज़ है? आप फरमाया अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व बिल क़द्रि खैरी व शर्री। ईमान ये है कि आप अल्लाह पर ईमान रखें और उसके फरिश्तों, उसके रसूलों पर ईमान रखें, फरिश्तों पर ईमान रखें और तकदीर पर ईमान रखें। तकदीर के अच्छा होने पर और बुरा होने पर, यह सब अल्लाह की तरफ से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा माँ के पेट में पूरी तरह बन जाता है, रूह फूंकने से पहले अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते और उस फरिश्ता से कहते, उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है, उसके रिज़्क़ के बारे में लिख दिया जाता है। अब ये रूह नहीं फूकेगी, कितना ये ज़िंदा रहेगा, क्या आगे ये करेगा, सब कुछ लिख दिया जाता है। फिर रूह फूंक कर उसको दुनिया में भेजा जाता है। ये फैसले हो चुके। रसूल अकरम फरमाया, एक दफ़ा आप खुतबा फरमा रहे थे, फरमाया अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका, जिसे जहन्नम जाना वो जहन्नम जाएगा, जिसे जन्नत जाना वो जन्नत जाएगा। सहाबा कराम कह रहे यार फीम अल्लाह अपनी मखलूक के साथ ऐसा करेगा जिसको वो क्रिएट करता है। बिल्कुल उसकी है वो इख्तियार। तो अल्लाह सहाबा कराम फरमाने लगे या रसूल अल्लाह फीम अल्लाह, जब फैसले हो चुके हैं फिर ये अमल का क्या फ़ायदा? आपने बताया ए मालू कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़, तुम अमल करो, हर शख्स जिस चीज़ के लिए पैदा अल्लाह ने उसके लिए वो अमल आसान कर दिया। एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी में थे, कहने लगे या ग़ुलाम, आप छोटी उम्र के, या ग़ुलाम एहफ़िज़िल्लाह याफ़िज़ का, ऐ मेरे बेटे बात सुनो, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत क्या है? उसके कवानीन और उसकी फरमाबरदारी करो, जो अल्लाह ने कहा उसको मानो, और फरमाया अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया या बुनैया, बेटे इसमें इज़्तानत फ़स्ताइन बिल्लाह, जब मदद मांगो अल्लाह से मदद मांगना। और फरमाया फ़अलम लौ अन्नल उम्मत इज्तमऊ अला यनफ़ऊका लन यनफ़ऊ इल्ला मा कतब अल्लाहु लक, अगर पूरी दुनिया को इकट्ठी हो जाए और आपको नफ़ा पहुँचाना चाहते हैं तो ये वही नफ़ा पहुँचाए जो अल्लाह ने लिख दिया है पहले, और अल्लाह पूरी दुनिया जमा हो जाए तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकते मगर जो अल्लाह ने लिख दिया है। अब ये तकदीर का मसला अल्लाह ताला हमें क्यों करते हैं, तकदीर का मसला लिख दिया अल्लाह ताला ने, ये असल में अल्लाह ख़ुद इसका जवाब देते हैं। देखो मैंने ये क्यों किया तुम्हारे लिए, ताकि तुम सुकून रहे। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअह इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर कै ला तअसु अला मा फातकुम वला तफ़रहु अला मा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह ने फरमाया जो भी मुसीबत आती है दुनिया में और या तुम्हारी अपनी जानू तुम्हारी जिस्म में मुसीबत आती है, अल्लाह ने उसे उस मुसीबत के पैदा होने से पहले लिख दिया था। और ये अल्लाह पर बड़ा आसान है, क्यों? ताकि तुम गम ना करो, गम आए तुम्हें मुसीबत आए, और जब अल्लाह की अता मिले उस पर इतराओ नहीं, ये मत समझो कि ये माल मुझे मिला मेरी मेहनत से मिला, ये अल्लाह ने लिख दिया तुझे मिलना ही था, समझ ना। और ये मुसीबत आई थी, इसीलिए हज़रत फरमाया फ़अलम अन्नमा युख्तियुका लन युसीबक, जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल या कभी पहुंचने वाली नहीं थी तुम्हें अल्लाह ने लिख दिया था, और वल्लाहु युसीबुका लन युख्तियुका, और जो तुम्हें मिल गया वो तभी तुम्हें निकल नहीं सकता। तो तकदीर का मसला ऐसा है जिसकी वजह से मुसलमानों ने मुसलमानों ने
उठे, मुसलमान उठे और अल्लाह पर भरोसा करते हुए पूरी दुनिया में छा गए। दुआ जो है यानी तकदीर ऐसी चीज़ है जो इंसान को सरबुलंद करती है, इंसान को मुतमईन कर देती है और कहती है हाँ ये मेरे साथ होना, ये ठीक है, मेरे अल्लाह ने मेरे करना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम पैदा हुआ तो वो मरेगा भी गैर मुस्लिम, अगर देखो ये जो मसला मतलब देखो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार, इस्लाम जैसा दीन है जो इंसानों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करता, नहीं फ़र्क करता नस्ल का, नहीं फ़र्क करता ज़बान का, और नहीं फ़र्क करता उसके ये किस मुल्क में पैदा हो, ये इंसान के बस की बात नहीं। बिल्कुल इंसान कहाँ पैदा हो ये इंसान के बस की बात है, इंसान किस कौन सी ज़बान बोले ये उसके बस की बात है। इंसान इस्लाम कहाँ फ़र्क करता है, यहाँ इंसान के फमन शाह मिन अल हक़ मिन रब्बिका फमन शाह फल युकफिर फमन या फल युमिन, अल्लाह हक़ तुम्हारे रब की तरफ है, जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे ना माने। ठीक, इसमें इख्तियार है, अल्लाह की पकड़ यही है जहाँ इंसान को इख्तियार दिया गया, अपने इख्तियार इस्तेमाल करे, समझे। अगर उसने इख्तियार इस्तेमाल किया मा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम उसी वक्त चाहो जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दिया कि वो अल्लाह से हदायत मांगे, अल्लाह ताला ने उसका हुज्जत पूरी कर दी, अल्लाह नबी भेजे, अल्लाह ताला ने कुरान भेजा हमारी तरफ जो हमारी रहनुमाई करते। इसलिए कुरान में देखे ना अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, समझ। अल्लाह ताला ने मोमिन पर एहसान किया है, किसी के नेमत के बारे में नहीं है कि एहसान, लेकिन नबी के बारे में एहसान। एहसान क्या चीज़ होती है? इंसान एहसान ये होता है कि इंसान को उसके हक़ से बढ़कर दे दिया जाए। अल्लाह फरमाते हैं मेरा हक़ नहीं तो मैंने तुम्हें अक्ल दी, शऊर दिया, तुम इस अक्ल को पहचान, इसके अक्ल से आप रब को पहचानो, लेकिन इसके बावजूद मैंने एहसान किया, तुम्हारी अक्ल की रहनुमाई के लिए रसूल भेज दिया। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे भी चश्म करम है मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, हक तो मेरा भी है, ये तेरा काम है आमिना के यतीम, ये तेरा काम है आमिना के यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना, और उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना, जिनका मसलक था तवाफ़े रुखे ज़ेबा करना, मुझ पे भी चश्म करम, मुझ पे महशर में नसीर
नजर पड़ ही गई मुझ पे महशर में नसीर की नजर पड़ ही गई कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और बात हो रही थी, फजल भाई ने इशारा किया कि वो कुछ इस बात में बात बताना चाह रहे हैं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा हैं अपने इल्म की बुनियाद पर इतनी मुदल्लल और मुहक्कक बातें करते हैं और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती तो वो अपने दलाइल को बयान करते हुए शायद वो समअप नहीं कर पाते, ब्रेक आ जाती है या कुछ मजबूरियाँ और आवारिज़ात पेश आ जाते हैं, तो बाज़ औक़ात चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो देखिए ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिया, चाहे वो ईमान ले आए चाहे वो कुफ्र इख्तियार करे, तो मुफ्ती साहब की तवज्जो दिलाने पर शायद बाज़ लोग इससे ये नेगेटिव मैसेज ले ले कि भाई जब आप किसी चीज़ को ऑप्शन देते हैं और ऑप्शनल रखते हैं तो फिर तो वो किसी भी चीज़ को उठा ले, यानी पिक एंड चूज़ कर ले, उस पर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर ये इख्तियार तहदीदी और एक डराने के अंदाज में है। कुरान करीम में 29वें पारे में सूरत दहर में इस बात को यूँ बताया गया कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता तो सुझा दिया, बतला दिया, अब शुक्र करने वालों का रास्ता ये है, कुफ्र करने वालों का रास्ता ये है। बावजूद अंबिया के समझाने के, कुरान करीम के आने के, अगर तुम जानबूझकर उस गलत रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस तकदीर में, जैसे तकदीर मुअल्लक की हमने बात की और तकदीर मुबरम, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने मुबरम हकीकी की तरफ इशारा किया, वो बड़ी अच्छी बात है। तो उस तकदीर मुअल्लक या मुबरम में अल्लाह तब्दीली कर ले, यमहुल्लाहु मा यशा व युज़बित, अल्लाह पाक कोई चीज़ें उससे मिटा दे, कुछ उसमें साबित रखे, यानी उसमें बरकरार रहे। इंदहु उम्मुल किताब, ये चीज़ भी अल्लाह के यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। जैसे लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर आदमी के मरने का वक्त मुकर्रर है। खुद अल्लाह कहता है इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, एक सेकंड से छोटी चीज़ होती है नैनो, उसमें भी आगे पीछे तकदीम और ताखीर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ वही अल्लाह किसी नबी को 40 साल उम्र ज़्यादा दे दे, किसी की उम्र बढ़ा दे, तो उसमें ला युसअलु अम्मा यफ़अल, अल्लाह से अल्लाह के किए के बारे में कोई पूछ नहीं हो सकती। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई, उलमा तायीद करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी, यानी क़ियामत में उसके बारे में फ़ैसला होगा कि ये जन्नती है, जन्नत में इसको ले जाओ, तो जन्नत में दाखिल करने से पहले उसको जहन्नम में घर दिखाया जाएगा कि अगर तू गलत अमल करता, नाफरमानी करता, तो जहन्नम में ये तेरा ठिकाना था। इसी तरह जब जहन्नमी को जहन्नम में ले जाया जाएगा तो उससे पहले उसको जन्नत में घर दिखाया जाएगा कि अगर तू नेक अमल करता तो आज ये महल तेरा होता, ये नेमतें तेरी होती। तो जन्नती जो होगा उसकी खुशी में इजाफा होगा कि मैं इतने ख़तरनाक ठिकाने से बच गया, और जहन्नमी के खौफ में और तकलीफ़ और ईज़ा में इजाफा होगा कि देखिए मैं इतनी बड़ी नेमत से भी महरूम रह गया। तो बाज़ औक़ात चीज़ों को ज़ाहिर सी बातें आवाम समझती हैं, लेकिन उलमा की बात का मकसद
ہر سیناریو میں الگ ہوتا ہے، اس کا سیاق اور سباق اور قرینہ الگ ہوتا ہے۔ اسی اللہ کریم نے قرآن میں کہا کہ اللہ چاہتے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، لیکن اسی اللہ کریم نے کہا اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا انک لا تہدی من احببت، اب اللہ ہدایت دینے والے ہیں اور آقا بھی ہدایت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ کی ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا، اور آقا کی ہدایت ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتلانا۔ اس کو پھر علماء نے تھوڑا سا کھولا ہے۔ آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اب اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور شہیدی صاحب نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، فطرت تو اسلام ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اگر والدین نے کفر کیا تو سزا بچوں کو کیوں ملے، وہ جنت میں جائیں گے۔ تیسری دلیل ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کا تقدیر سے تعلق ہے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا کریں گے۔ اللہ کے علم میں تھا، علم اللہ السابق، کہ یہ آگے چل کر مومن ہوں گے تو اللہ ان بچوں کو جنت میں بھیج دے گا، آگے چل کر انہوں نے کافر ہونا ہے تو اللہ جہنم میں بھیج دے گا۔ 16ویں پارے کے شروع میں سورہ کہف میں کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، بچہ نابالغ بچے کو قتل کیا، کیوں؟ فرمایا کہ ڈر یہ تھا کہ ایرہقہما طغیانا و کفرا، یہ اپنے والدین کی بھی نافرمانی کرے گا، کفر اور سرکشی کی طرف چلا جائے گا، تو اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اس بنیاد پر کہا کہ اللہ کے علم حقیقی میں تھا، اور خضر علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا، اسی لیے اس کو قتل کیا گیا۔ ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کی اسی گفتگو سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ خالق کائنات ہے نا، بے شک، تو وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کی برائی نہیں چاہتا، وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتا، چاہے وہ کیسا ہی انسان ہو۔ اس لیے جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی مغفرت کے 1000 دروازے کھولتا ہے کہ کسی طرح سے وہ بندہ واپس آئے، جبکہ گناہ اس نے جتنے بھی کیے ہوں، یہاں تک اللہ زور دیتا ہے بھئی اگر تم نے بڑے بڑے گناہ کیے، ایک دفعہ اگر تم حقیقی معنوں میں، توبہ وہ نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، توبہ وہ جو حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں توبہ کر کے آؤ، تو وہاں پر اللہ کہتا ہے میں 2 کام کروں گا، ایک یہ کہ تمہارے وہ سارے گناہ بخش دوں گا، اور دوسرا یہ کہ ان گناہوں کی جگہ ان گناہوں کو تبدیل کر دوں گا حسنات میں، اور تمہیں وہی انعام کے طور پر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے مہر، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت کا، جو اللہ اس طرح کا ہے، وہ اللہ کبھی بھی انسان کو جہنم نہیں بھیجنا چاہتا من حیث انسان۔ اس لیے اب جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے 7.5 ارب کی، اس میں سارے مسلمان تو نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن اگر وہ فطرت پر ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہنم جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ان تک اسلام نہیں پہنچا اور اسلام کو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی اور پہنچ نہیں پائے، تو اب کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو واقعی جہنم ہی بھیجا جائے اس لیے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یا بحث کوئی اور ہے؟ اب یہاں پر 2 طرح کی بحثیں آتی ہیں، ایک یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اسلام کے مفہوم تک اور پیغام تک نہیں پہنچ سکے، وہ یقیناً جنت نہیں جائیں گے، لیکن جہنم جانا ان کا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں موضوعات پر ایک طویل بحث ہے، اس پر جو ہے کبھی بات ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ذرا ذہن کھلے۔ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مخالف کو جہنم بھیجتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس سے تھوڑا سا ہم اٹھیں کہ اللہ کی دید کیا ہے، اور ہم اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد ہم نے کتنا مختصر اپنی نگاہوں کو بند کیا ہوا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق جنت تقسیم کر رہے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق جہنم تقسیم کر رہے ہیں۔ نہیں، اس پہ بالکل بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب ایک کوئی پیاری دعا، کوئی ایسی چیز، تاکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا، واقعی میں دیکھتا رہتا ہوں، ملتا رہتا ہوں، کافی پریشان رہتے ہیں،
سو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا کریں آپ. یار میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کی، ذرا اس میں زیادہ بھلائی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا ہم لوگ وہ ہیں جو پوری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں خلاصہ دے دو. اللہ، بٹ ماشاء اللہ علماء نے بہت زبردست گفتگو فرمائی. اگر اس کو ہمارے ناظرین سامعین سنیں گے تو بہکنے سے بچ جائیں گے، اور بہت اہم ٹاپک تھا. اللہ آمین. بس ایک تھوڑی سی دلیل دے رہا تھا. 2 راستے ہیں سر، ایک صاف راستہ ہے، ایک پل ایسا ہے جس کے بارے میں ہوتا ہے یہ گر جائے گا، اور آدمی بعد میں نوجوان بولے ہم ادھر سے جائیں گے اور پل گر گیا. بولو جی تو بتا دیا گیا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. صاحب ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا، جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں شیطان بھی تو وہیں کھڑا ہوتا ہے، شیطان الٹے راستے پہ تو ہوتا بھی نہیں ہے. تو ایک بڑی پیاری دعا ہے، ماہ رمضان کی مبارک ایام ہے. میں ان سے عرض کروں گا کہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو سہل فرمائے گا. سورہ توبہ کی آخری آیت، سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ اس کی آخری آیت ہے. اس کو صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح اس کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 پر پڑھ لے اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی غم پریشانی نہیں پہنچ سکتی. تو آپ کی مشکلات سہل ہوں گی. اس کو معمول بنا لیں. سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اور شام 7 پر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. وجہ یہی ہے ہم نے عرش عظیم کے رب سے اپنا تعلق منقطع کیا ہوگا. جب اس کی ذات پہ کامل یقین رکھ کے اس سے مدد طلب کریں گے، اس سے اپنا تعلق قائم رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے دکھ درد غم تکلیف دور ہو جائیں گے. جی ہانی بھائی سوری مفتی صاحب ریپ کر رہے ہیں. اچھا میں بس بات کو، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. 2 مختصر سے یہ ہے کہ یہاں جو ہماری بات ہوئی ہے، دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آ فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہیں عرض کی کہ جی چلیے اپنے رب کے پاس چلیے. تو فلطم موسیٰ ففقع عین ملک الموت. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی. تو حضرت ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کی کہ مالک کونین تیرے پیغمبر کے پاس کیا نو لا یرید الموت، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ ذائقہ وہ تیرے پاس آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست فرمایا اور پھر واپس بھیجا. فرمایا جا موسیٰ کو میرا سلام کی اور یہ بتا کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو عمر میں اضافہ کر دوں گا. یا کویسچن یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آن ٹائم آئے تھے کہ بے ٹائم میں آئے تھے؟ بھائی اسرائیل ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آن ٹائم روح قبض کرے. تو پھر وہ آن ٹائم آ کر پھر یہ اتنا ڈیلے کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی تقدیر تو جو موت اور حیات کا تعلق ہے یہ تو اللہ کی تقدیر قطعی ہے، مبرم ہے. تو اس کے حوالے سے سفیان نے لکھا ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک مبرم ہے، ایک تقدیر معلق کے شبیہ، ایک تقدیر معلق ہے شبیہ مبرم ہے، اور ایک تقدیر معلق ہے. تو اس میں سے وہ کون سی ہے؟ یہ جو ہے یہ تقدیر معلق شبیہ مبرم ہے. اللہ کے علم میں یہ معلق ہے، لیکن یہ فرشتوں کے لیے وہ جو لکھا گیا تھا ان کے علم کے حساب سے ان کے لیے یہ معلق تھی، مبرم تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اٹل یہی فیصلے تھی، آن ٹائم آ گئے، لیکن وہ اللہ کے علم میں وہ معلق تھی کہ اگر میرے موسیٰ نے تھپڑ مار کے واپس بھیجا تو پھر تدبیر کے ساتھ بعد میں معاملات ایسے کریں گے اور ان کی عمر اتنی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمیشہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اور اوبیسلی ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی دعا جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ کیا کریں اور دل سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے. اذان فجر کا وقت ہے اور اس کے بعد آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا بیان ضرور سنیے گا. ہم اب آپ سے ملیں گے افطار پہ 3 بجے، اور جیسے جیسے ہمارا دن آگے جا رہے ہیں، روزے ختم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے وہ بچے جو مقابلے میں آئے ہوئے ہیں نعت خوانی کے، کوئز کے اور ڈبیٹ کے، ان کے بھی مقابلے سخت ہوتے جا رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ جو ونر ہیں وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ میرے خیال سے آخری روزے تک، اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے.
باقی اپنے پیغامات ہمیں بھیجتے رہیے. آپ لوگوں کے پیغامات کی وجہ سے ہمیں بات کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اذان فجر سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے محترم بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال قبل اس کائنات کے وجود کی، اس کی تخلیق کی، اس میں جو کچھ ہوگا اس تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا. اور اس کائنات میں جو چیز سب سے پہلے بنی ہے وہ قلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو وجود بخشا. جب قلم بنا تو قلم نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب احکامات دینا جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی. جو بھی کچھ ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے آنے والوں کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، وہ سب کچھ لکھ دیا گیا. اور یہاں تک کہ کتنے ستارے آسمان میں لگانے ہیں یہ لکھوا دیا، کتنے سیارے آسمان میں رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، زمین میں کس قدر پستی رکھنی ہے یہ لکھوا دیا، کتنے ذرے رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، پہاڑوں کے اندر کس قدر کتنا وزن رکھنا ہے یہ تول کے رکھوا دیا، اور بادلوں میں کتنا پانی رکھنا ہے، ان میں کتنے قطرے رکھنے ہیں یہ لکھوا دیا، سمندر میں کتنا پانی رکھنا ہے اور اس کو کتنا گہرا رکھنا ہے یہ لکھوا دیا، سورج میں کتنی تپش رکھنی ہے اور چاند میں کتنی روشنی رکھنی ہے یہ لکھوا دیا، کتنے درخت ہوں گے، کتنے اس کے پتے ہوں گے، آگ کتنی جلائے گی یہ لکھوا دیا، برف کتنا ٹھنڈا ہوگا یہ لکھوا دیا. تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، جتنا نظر آیا، جتنا ہم سے چھپا ہوا ہے، جس کو ہم نے دیکھا، جس کو ہم نہ دیکھ سکے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے اور قلم نے اس چیز کی تخلیق کو لکھ کر کے انسان کتنے ہوں گے اور کب تک جئیں گے، اور جنات کتنے ہوں گے اور کب تک جئیں گے، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی عمر ملے گی، یہ تمام چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئیں. یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہوگا یا یہ نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، یہ روز اول اس کے پیدائش سے قبل ہی اس میں لکھوا کے رکھ دیا ہے. اب اس قلم میں جو کچھ اس قلم نے لکھا ہے اب کوئی طاقت اس کو رد و بدل نہیں کر سکتی. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک معلق ہے جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ایک مبرم ہے جو بالکل کنفرم ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہوگا،
جو ہو کے رہے گا، جس طرح اللہ چاہے گا ایسے ہوگا، لیکن بعض چیزوں کو اس میں معنی کیوں قرار دیا ہے؟ جیسے کہ تقدیر معلق، یعنی تقدیر معلق، اس سے کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خیر کی طرف بڑھیں گے تو اس کے آگے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور اگر آپ شر کی طرف جائیں گے تو پھر آگے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ہمارا تو تقدیر پر نا ایمان ہمارا ہے کہ جو اس میں ہے ایسا ہی ہو کے رہے گا۔ لیکن پھر احادیث میں جن روایات میں تقدیر معلق کی طرف ایک بات آتی ہے نا کہ خیر خواہی اور دعا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر سے اوپر چلی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مبرم سے اوپر نہیں جاتی، جو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے لیکن ملائکہ سے چھپایا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی کتنی عمر ہے، جتنی ملائکہ کو معلق میں بتایا گیا ہے ان کو اتنا ہی پتہ ہے، لیکن مبرم میں جو جس کی عمر ہے اس سے آگے عمر نہیں جا سکتی، جو جس کا مال ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنی صبحیں ہوں گی، کتنی شامیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں قدرت نے لکھ دی۔ تو کون ایسا پاگل دیوانہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے نے ساری کائنات کو وجود بخشا؟ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے نے زمین و آسمان کو بنا کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو، دھماکے تو بنی ہوئی چیزوں کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بنے ہوئے نقشے بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہوشیار اور سمجھدار دھماکہ تھا جس نے آسمان کو بلند کیا، رفع سمکہا فسواہا، جس نے زمین کو بالکل ہموار کیا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون۔ یہ کیسا ہوشیار سمجھدار دھماکہ تھا جس نے سمندر کو کڑوا کیا اور نہروں کو میٹھا کیا۔ یہ کیسا دھماکہ تھا جس نے پھلوں پر ذائقے لگائے، رنگ دیے، خوشبو وہ پھلوں میں اور پھر اس کے ساتھ پھولوں میں۔ یہ کیسے ہوا؟ لیکن یہاں عقلی دلیل بھی فنا ہو جاتی ہے جب ان کے سامنے حقیقت آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، نہ کوئی چیز خود بخود استعمال ہوتی ہے، چاہے نفع کی ہو یا نقصان کی ہو۔ ہیچ آہن خنجر تیغے نہ شد، لوہا 1000 سال پڑا رہے، 1000 سال پڑا رہے سورج کے نیچے، کبھی تلوار اور خنجر اور چاقو کیسے بنے گا، کس طرح بنے گا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تھا غلامی شکررے نشد۔ بغیر سیکھے تو کوئی معمولی سا سالن ترکاری نہیں بنا سکتا، کوئی میٹھا نہیں بنا سکتا۔ تو رہی اس پورے کائنات کی تخلیق، پھر اس کی تقدیر۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلامی شمس تبریز نشد۔ یہ خود بخود کا جہان نہیں ہے، یہ بنا ہوا جہان ہے۔ اس کی ایک ایک سیکنڈ کو کوڈ کیا گیا ہے، اس کی ایک ایک جھونکے کو گنا ہوا ہے، اس کی ایک ایک ساعہ یہ اللہ کے ہاں نقش ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں فرمایا کہ تقدیر پر راضی ہو جانا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، کہ جو تقدیر پہ راضی ہوتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہو؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ میری تقدیر پہ راضی ہو جا، میری تقسیم پہ راضی ہو جا۔ قدرتک لرزقک فلا تلعب، میری تقدیر اور تقسیم جو ہے اس پہ راضی ہو جا۔ فإن رضیت بما قسمت لک، اور اگر تو میری تقسیم اور تقدیر پہ راضی ہو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟
وعزتی وجلالی وسلطانی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اگر تو میری تقسیم اور تقدیر پہ راضی ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرے جسم اور روح کو راحت دے کے راحت سے منور کر دوں گا، اور اگر تو میری تقدیر اور تقسیم تقدیر ہے، اگر اس سے تو اعراض کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وعزتی وجلالی وسلطانی، مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، سلطت علیک الدنیا ترقص کما ترقص الوحوش، میں دنیا تیرے اوپر مسلط کر دوں گا، اور تو دنیا کے پیچھے ایسے بھاگے گا جیسے شکاری کو دیکھ کر کے جنگلی جانور بھاگتا ہے، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، تقدیر پہ راضی ہو جانا ہم سیکھ لیں کہ جو کچھ، اور تقدیر کس نے لکھی ہے؟ تقدیر اس نے لکھی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، جو 70 باپ سے زیادہ کریم ہے، تقدیر اس نے لکھی ہے۔ تو کیا وہ آپ کی اور میرے لیے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ کچھ غلط لکھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے ساتھ غلطی کی، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے جو تقدیر معلق ہے، جس پہ ہمارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رجوع کر لے، اس کو دکھا دیا کہ ادھر بھی آ سکتے ہو، ادھر بھی جا سکتے ہو، اما شاکرہ و اما کفورہ، شکر گزار بھی ہو، نا شکر بھی ہو۔ لیکن ان دو میں یہ بتا دیا، حضرت علی سے پوچھا گیا جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تقدیر کے قلم نے ہر چیز کو لکھ دیا تو پھر تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ تم مانگو گے اللہ پھر دے گا، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوگا محنت کرو گے اس کا پھل ملے گا، عمل کرو گے آگے اس کے رزلٹس سامنے آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، دین کو اللہ نے مشقت اور طلب کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو اللہ نے مقدر کے ساتھ جوڑا ہے، اور مقدر کی نہ روزی کہیں جا سکتی ہے، مقدر سے ملی ہوئی چیز کہیں نہیں جا سکتی۔ جو ملنا تھا وہ مل کے رہنا تھا، جو نہیں ملنا تھا اس نے نہیں ملنا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو مقدر پر راضی نہ ہو اور قدرت کو نظر انداز کرے اور یہ کہ کاش میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطانی چال ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شیطان اس سے کام لے رہا ہے کہ اس کو تقدیر کے حوالے سے اس کے دماغ کو تضاد کا شکار بنا کر اپنا شکار اور ہدف بناتا ہے۔ ہم اللہ کے تقدیر پر راضی ہیں، اور یہی ایمان والے کا مطلب ہوتا ہے، یہی ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ تقدیر پر راضی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے تقدیر کے معاملے میں بالکل مطمئن رہیں۔ آپ کی تقدیر اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ جب وہ اپنے اوپر ظلم حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ تو بالکل مطمئن رہیں، میں اور آپ ایسے کریم رب کے ساتھ واسطہ لے کے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہماری ضرورت تھی، جو ہماری ضرورت ہے، وہ اس نے دے کے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس نہ کوئی اور در ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔